آج ہم عبدالستار منہاجین کی ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ تحقیق اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ جنریشن زی سے آخر بات کیسے کی جائے۔ یہ ایک فریم ورک کی طرح ہے جو ہمیں اس نسل کے ذہن تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف خطابت پر نہیں ہے، اس کا مرکز رابطہ، شراکت اور اثر پذیری ہے، اور یہ فریم ورک عملی اور نفسیاتی دونوں پہلوؤں کو دیکھتا ہے۔ اچھا، تو پھر سب سے پہلا قدم اسی نفسیات کو سمجھنا ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ جنریشن زی اختیار یعنی اتھارٹی سے نہیں بلکہ صداقت سے متاثر ہوتی ہے، اوتھینٹسٹی سے۔ جی، یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ہر غلطی کا اشتہار لگائیں، بلکہ اس کا زور دیانتداری پر ہے۔ مطلب یہ تسلیم کرنا کہ آپ بھی انسان ہیں اور ہر سوال کا جواب شاید نہ جانتے ہوں۔ وہ مذہب سے نہیں بلکہ ان مذہبی رویوں سے بدزن ہوتے ہیں جہاں سوال پوچھنے کو بغاوت سمجھا جائے۔ یعنی پہلا اصول ہوا سنو، سمجھو اور پھر بولو، حکم چلانے کے بجائے مکالمہ کرو۔ بالکل، وازانہ اور بالادست لہجہ ناقابل قبول ہے۔ تو اگر ہم نے انداز بدل لیا تو پھر اگلا سوال ہے کہ بات کیا کی جائے۔ تحقیق کہتی ہے کہ ان کے لیے دین کا دروازہ فقہی بحثوں سے نہیں کھلتا۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ بڑے وجودی سوالات سے کھلتا ہے۔ میں کون ہوں؟ میں یہاں کیوں ہوں؟ اور یہ جو تکلیف کا احساس ہے، اینگزائٹی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اور یہیں پر ہمارے بنیادی عقائد کا کردار سامنے آتا ہے، لیکن ایک نئے انداز میں۔ توحید کا عقیدہ وجود کو معنی دیتا ہے، رسالت کا عقیدہ ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، اور آخرت کا عقیدہ؟ اور آخرت کا عقیدہ دنیا میں ہونے والی ناانصافی اور تکلیف کو سمجھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ تو یہ عقائد صرف فلسفہ نہیں رہتے، بلکہ زندگی کے بڑے سوالوں کے جواب بن جاتے ہیں۔ اور ان جوابات کو پیش کرنے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ تحقیق میں ایک جملہ ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا: یہ نسل دل کی زبان سمجھتی ہے، اصطلاح کی نہیں۔ ہاں، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صبر جمیل کی قرآنی اصطلاح پر لیکچر دینے کے بجائے کسی ایسے شخص کی کہانی سنائیں جس نے مشکل وقت میں ہمت نہیں ہاری، وہ کہانی زیادہ اثر رکھے گی۔ تو پھر مختصر ویڈیوز، سوال و جواب کی سیریز اور ذاتی تجربات زیادہ مؤثر ہیں؟ جی، طویل خطبات کے مقابلے میں بہت زیادہ۔ یہ بات مجھے اس تحقیق کے سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی خود بات کرنے والے کا کردار، رول ماڈل۔ آپ نے بالکل نچوڑ بیان کر دیا۔ تحقیق واضح کرتی ہے کہ جنریشن زیڈ وائز نہیں، نمونہ دیکھتی ہے، دعویٰ نہیں، عمل مانگتی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ کا عمل ہی آپ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر مبلغ غصہ کرتا ہے تو دین سخت لگتا ہے، اگر سنتا نہیں تو دین بند لگتا ہے۔ واہ، یہ بات تو بہت گہری ہے کہ کامیابی کا پیمانہ ہی بدل گیا ہے۔ یعنی مقصد کسی کو فوراً ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مقصد ایک ایسا محفوظ رشتہ قائم کرنا ہے جہاں وہ سوال پوچھ سکیں۔ تو کامیابی کیا ہے پھر؟ کامیابی یہ نہیں کہ کوئی فوراً متفق ہو جائے یا نمازی بن جائے۔ کامیابی یہ ہے کہ وہ آپ کی بات مکمل سن لے، وہ دوبارہ بات کرنا چاہے، اور دین کو دشمن نہیں دوست سمجھے۔ جی، اور تحقیق اسے ایک جملے میں سمیٹتی ہے۔ اگر جنریشن زی یہ کہے کہ میں اب سوال کرنے سے نہیں ڈرتا تو دعوت کامیاب ہو گئی۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جنریشن زی تک پہنچنے کا راستہ حکم سے نہیں، رحمت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اصطلاحوں پر نہیں، معنی پر قائم رہتا ہے، اور ادارے سے زیادہ انسان سے انسان تک پہنچتا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے بعد ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ اپنے ذاتی حلقے میں کسی نوجوان کے ساتھ اپنی اگلی گفتگو کو صرف ایک قدم حکم سے حکمت کی طرف کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے۔